اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما مسلمین مضى لهما ثلاثة من اولادهما لم يبلغوا حنثا كانوا لهما حصنا حصینا من النار۔ فرمایا جس میاں بیوی کے 3 بچے بلوغت سے قبل فوت ہو جائیں وہ ان کے لیے جہنم سے حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ بن جائیں گے۔ حصنا حصینا من النار۔ کتنے بچے؟ 3 بچے۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان ماں باپ کو تسلی دے رہے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ تم اس چیز کا فکر نہ کرو، وہ جو 3 بچے تمہارے فوت ہوئے وہ جہنم سے تمہیں حفاظت کا تمہارے لیے سامان بنیں گے۔ آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو مقام و مرتبہ ہے، فقال ابو ذر مضى لي 2 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، جی میرے تو 2 بچے ہیں، آپ نے 3 کا کہا، میرے 2 بچے فوت ہوئے۔ فرمایا 2 بھی؟ فرمایا 2 بھی اس کے لیے جہنم سے حفاظت کا ایک قلعہ بن جائیں گے۔ اب فقال ابی ابو المنذر سید القراء، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت میں سید القراء یعنی قاریوں کے سردار، سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، مضالی واحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا تو 1 فوت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وواحد، وہ کسی کا 1 بھی فوت ہوا ہو تو وہ بھی اس کے لیے جہنم کے سامنے ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، وہ میاں بیوی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، فرمایا ذالک فی الصدمۃ الاولی، اس کا تعلق ہے اس وقت جب یہ معاملہ ہوا ہو کہ جب صدمہ پیش آیا اس وقت صبر کتنا کیا۔ اس معاملے کا تعلق کب ہے؟ صدمہ اولا سے، صدمہ اولا سے ہے۔ اگر اس وقت صبر، بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ اب کمال اس روایت کو اگر ہم آگے چلیں، ایک اور روایت میں اسی مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان لہ فرطان من امتی دخل الجنہ، جس نے 2 فرط، جب آپ نابالغ بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس دعا میں جو نابالغ بچے کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ اس میں دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس کو فرط بنا۔ فرط کہتے ہیں فارطا، آگے جا کے انتظام کرنے والا، جو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا انتظام کرتا ہے۔ تو جس نے میری امت میں سے جس کے 2 فرط آگے گئے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا ہے۔ اما عائشہ عرض کرتی ہیں بے ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو، اگر کسی کا کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو جواب دیا، فرمایا یا موفقہ، یا موفقہ، اے توفیق دی گئی۔ یعنی یہ سوال اللہ کی توفیق سے ہے نا، کیونکہ آنے والی پوری نسل انسانی کے لیے رہنمائی کا ایک سامان ہو جائے۔ اے توفیق دی گئی، جس کا کوئی نہ ہو پھر اس کا میں تو ہوں، میری تو جدائی امت نے محسوس کی ہے نا، تو میری جدائی سے بڑھ کے تو میری امت کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف والی بات ہی نہیں۔ سب سے بڑی تکلیف والی بات میری امت کے لیے میری جدائی ہے۔ تو اس پر جو صبر کرے، میری جدائی جو ہے میں تو پھر اپنی ساری امت کے لیے فرط ہوں، میں تو پھر اپنی ساری امت کے لیے کیا ہوں؟ فرط ہوں۔ اب ہمیں ان روایات سے جو بات سمجھنی ہے
ایک تو یہ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب جن کے اس دنیا میں آنے سے آتے ہوئے نابالغی کے عالم میں بچے فوت ہو جائیں، ان کے لیے تو تسلی کا سامان ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے میرے 2 بچے فوت ہوئے ہیں، مجھے کوئی حدیث سناؤ فوت شدگان کے بارے میں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ جنت میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی اپنے والدین کو یا کسی ایک کو دیکھے گا نا تو حضرت ابو ہریرہ جس وقت حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو فرمانے لگے کہ جیسے میں نے تمہارے ہاتھ کو پکڑا ہوا نا، جیسے میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، جیسے ان بچوں میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو دیکھے گا تو وہ ایسے پکڑے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر دے، جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر دے۔ اب ایک اور اسی سے ملتی ہوئی ایک روایت، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچہ فوت ہو جاتا ہے، جسے ہم کچا بچہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں 2 روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جو بچہ کچا فوت ہوا وہ اپنی آمل نال کے ذریعے سے کھینچ کر اپنی ماں کو، اپنے ماں باپ کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور اس ناز اور انداز سے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا لے جا، اپنی ماں کو بھی لے جا اور اپنے باپ کو بھی لے جا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں، جی اس کے بچے جو ہیں وہ دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی گلے نہ ملے، اس کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے نہ۔ حالانکہ بھائی اگر آپ بحیثیت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں تو آپ کے لیے تو یہ سبق ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ اسے تو اس کا بچہ عمل نال کے ذریعے سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، تو آپ کو تو اس کو تسلی کا سامان کرتے ہوئے اس کو ملنا چاہیے، اور اس کو نہ صرف تسلی دینی چاہیے بلکہ آپ یہ خوشی محسوس کریں کہ میں اس سے مل رہی ہوں جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بوجھ بھی اٹھائے اور پھر اس بوجھ کے اٹھانے کے بعد وہ فوت بھی ہو جائے؟ کوئی خوشی سے یہ چاہتا ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اسے منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ اس خاتون کو تو منحوس خیال کرتے ہی کرتے ہیں، وہ جو بچہ فوت شدہ پیدا جب پکڑا دیتے ہیں اسے بھی منحوس خیال کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کا اس قدر راج ہے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا جی اس کو قبرستان کے باہر دفن کر کے آنا، اس کو باہر کوئی گڑھا کھودو، اس کو قبرستان کے اندر دفن نہ کرو۔ وہ بھائی جس کے لیے رسول اللہ علیہ السلام یہ بشارت دے دیں کہ یہ اپنی آول نال کے ذریعے سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، اس کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو کہ تم اسے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، تو پھر کیا ہمارے یہ لوگ اللہ کے ہاں کیا حساب دیں گے؟ وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ سوال کرے گی باری تعالیٰ مجھے کس لیے قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ بچہ جسے آپ نے اس قدر بے دردی سے قبرستان میں بھی دفن کرنا گوارا نہ کیا، کل یہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لے، بجائے آول نال کے ذریعے جنت میں لے جانے کے آپ کا گریبان پکڑ لے کہ اے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح، کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا؟ اور اگر میں اس دنیا میں نہیں آ سکا تھا، اس میں میرا کوئی قصور تھا یا میری ماں کا کوئی قصور تھا؟ قرآن فرما رہا ہے
ہم تم میں سے جس کا جی چاہے جتنا وقت مقرر کرنا چاہیں مقرر کر دیتے ہیں، کسی کو ماں کے شکم میں ہی لے جاتے ہیں، کسی کو دنیا میں آ کر بچپنے میں، کسی کو شیر خارگی میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، کہولت میں، جس کو جب چاہیں لے جائیں۔ یہ تو عمر ہے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ اس بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں نہیں اس کو دفن نہ کرنا، اس کو وہاں نہ دفن کرنا۔ بھئی اس کو تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کا محتاج ہی نہیں رکھا، اس کو تو تمہاری دعا کا محتاج ہی نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہاری دعاؤں سے پہلے بشارت دے دی کہ یہ ہے جو تمہاری بخشش کا پروانہ، تو پھر اس کو تو زیادہ اعزاز کے ساتھ دفن کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جہالت گھر کی ہوئی ہے، اللہ اس جہالت کو دور فرمائے، اور آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں وہاں اس حدیث کو سنائیں اور ثواب حاصل کریں، وہاں اس روایت کو سنائیں، اس جہالت کو دور کریں کہ اس میں نہ اس ماں کا کوئی قصور ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا بوجھ اٹھاؤں؟ قرآن فرما رہا ہے تمہاری ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا، پریشانی پر پریشانی اٹھائی۔ کب کوئی ماں یہ چاہے گی کہ میں اتنی تنگی سے، اتنی مشقت کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، تہی دامن رہ جاؤں؟ کون یہ چاہے گا؟ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ ہم اس خاتون کو برا سمجھتے ہیں، اس بچے کو برا سمجھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔